آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ابھی مطلب آپ بزی بھی ہوں گے، ابھی آپ ریٹائر ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہر کوئی اپروچ کر رہا ہوگا، اور آپ نے پہلے ہمیں ٹائم دیا ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ بہت ہم شکریہ۔ چاہیں گے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر آئی 9/11 کے بعد، میرے خیال میں جو پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلی، اس میں یہ لہر پاکستان تک بھی پہنچی۔ یہاں پھر تحریک طالبان، داعش، اس کے بعد بہت سارے جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ سرگرم ہوئے۔ آپ کیا کہیں گے جب 9/11 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی لہر آئی، تو اس ٹائم پولیس تو صرف یہ ذاتی جھگڑے اور ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی میں پولیس کو تربیت تھی، پولیس ہماری جو ہے سندھ پولیس تربیت یافتہ نہیں تھی، تو آپ کو کتنی مشکل پیش آئی، اور آپ نے کیسے دہشت گردوں کے خلاف یا دہشت گردوں کو ڈیٹیکٹ کرنے میں، ان کے خلاف کارروائی میں کیسے آپ لوگ پولیس کو مطلب کتنی تکلیف آئی؟ دراصل 9/11 کے بعد تو خیر دہشت گردی کا بہت ہی بڑا ایک سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں، خاص طور پر سب سے زیادہ قربانیاں بھی پاکستان نے ہی دی اس سلسلے میں، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ پاکستان میں دہشت گردی تھی، لیکن وہ فرقہ واریت والی تھی، بالکل سیکٹیرین بہت زیادہ تھا پاکستان میں، پنجاب میں، خاص طور پہ کراچی میں بھی، مذہبی بنیادوں پہ، لیکن اور ایتھنک بھی تھا یہاں پر، آپ کو معلوم ہی ہے۔ لیکن جب 9/11 ہو گیا تو اس کے بعد کراچی جو ہے خاص طور پہ وہ میدان جنگ بن گیا قسم کا، یعنی یہ سمجھیں گے ٹیررزم کے لیے گیٹ وے بن گیا تھا، ہر قسم کا ٹیررسٹ یہاں سے گزرتا تھا۔ تو سب سے پہلا جو کیس ہوا تھا یہاں کو معلوم ہوگا، مشہور کیس تھا ڈینیل پل کا۔ اس کے بعد پھر پہلا خودکش حملہ ہوا ہمارے مومن پک ہوٹل کے سامنے، فرینچ ہمارے انجینئر سے، جو ہماری ایک PIDC پہ، جی ہاں PIDC پہ، جو آپ دوست بنا رہے تھے، ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا گاڑی میں۔ تو وہ بہت بڑا خودکش حملہ تھا میرا، جب CID میں آئے تھے، وہ میرے سامنے پہلا کیس تھا، اور جب ہم نے کرائم سین دیکھا تو یعنی بہت دردناک قسم کا تھا۔ وہ جو بس تھی جس پہ اٹیک ہوا، وہ روڈ سے اچھل کے ہوٹل کے اندر جو ریسٹورینٹ ہے البستان، تقریباً اس کے اندر آدھی گھس چکی تھی، اور ڈیڈ باڈیاں پڑی تھیں، لوگوں کے پیسز پڑے ہوئے تھے۔ تو اس کے پیچھے جو تھی القاعدہ تھی، لیکن القاعدہ کا یہ ہوتا ہے کہ القاعدہ ڈائریکٹ کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی، زیادہ تر وہ کام جو کرواتی ہے وہ اپنی آف شوٹ سے کرواتی ہے، مطلب مختلف گروپ برانچز بنا کے ان کے ذریعے خودکش حملے وغیرہ کراتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا، امریکن قونصلیٹ پہ اٹیک ہو گیا، پھر اس کے بیک سائڈ پہ اٹیک ہو گیا، اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل پڑا جس میں القاعدہ بھی تھی، اس وقت مجاہدین بھی تھی، اور لشکر جنگی بھی تھی، ہر قسم کی تنظیم نے کام کیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، تنظیموں کے نام چینج ہوتے چلے گئے، اور نئے نئے نام سے تنظیمیں آتی رہیں، اور کام وہی تھا، ٹارگٹ کلنگ فورسز کی، سیکٹری میں لوگوں کو، علماء کو شہید کرنا، امام بارگاہوں پہ، مسجدوں پہ حملے، اور ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ۔ تو یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد اور پولیس جو تھی وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، پولیس تو کیا اس وقت جو بھی ادارے کراچی میں کام کر رہے تھے، کوئی بھی اتنی جلدی اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یہ سب کچھ شروع ہوا تو لوگوں نے بھرپور اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ ظاہر ہے جب یہ کام ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو بھی تھوڑی سی میں معلومات آتی ہیں، ایکسپرٹیز ہوتی ہیں۔ پھر لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہماری تھی، انہوں نے، اور CID نے، اور پولیس نے، سب نے مل کے، رینجر نے بہت بھرپور طریقے سے کام کرنا شروع کیا، تو کامیابی بھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، ہم کیس بائی کیس اگر بات کریں، کور کمانڈر پہ جو حملہ ہوا کراچی میں، اس میں کون سا گروپ ملوث تھا اور ان کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، جندلہ ایک تنظیم کا نام ہے، اور وہ جندلہ جو ہے وہ پاکستان کی جندلہ تھی، اور اس کا وجود ٹوٹل کراچیز میں تھا۔ اس کو بنایا تھا ممتاز، حاجی ممتاز نے، وزیرستان میں، اور اس کے اندر جتنے لڑکے تھے دوسری تنظیموں سے ٹوٹے ہوئے لڑکے تھے۔ یہ وہ واحد تنظیم تھی جس نے سب سے پہلے ڈیول بلاسٹ کا فارمولہ اپنایا، مطلب ایک بلاسٹ ہوا، اس کے بعد دوسرا جو ہاسپٹل پہ ہوتا تھا یا کہیں مجموعہ زیادہ نہیں، سب سے پہلے ہوا تھا یہ آواری ٹاور کے سامنے، ادھر چرچ تھا، اس پہ گرنیٹ مارا، اس کے بعد جب دوسرے لوگ گئے تو ID پہ لاسٹ ہوئی، اسی طرح PACC ایک اسکول، اس کے سامنے ہوا۔ تو یہ وہ تنظیم تھی، اس نے سارا اسلحہ جو تھا وہ کراچی سے ہی حاصل کیا، اور جب کور کمانڈر صاحب پہ حملہ کیا انہوں نے تو اس تنظیم کے کچھ لوگ پکڑے گئے اور کچھ بھاگ گئے، لیکن جو بھاگ گئے وہ دوبارہ ری گروپ ہو کے آئے۔ اس تنظیم نے کراچی میں بہت زیادہ ماڈرن طریقے سے، یعنی موبائل فون کے ذریعے ڈیٹونیشن کر کے بلاسٹ کا طریقہ ایجاد کیا، اس سے پہلے کسی کے پاس یہ طریقہ نہیں تھا۔ یعنی ایک موبائل فون ایک ID میں لگایا، اور دوسرا ایک بندے کے پاس اس کے کوڈ سے یہ بلاسٹ کرتے تھے۔ تو پہلا گروپ تو ان کا پکڑا گیا جو امیر ہے، جو سب ابھی جیل میں بیٹھے۔ پھر دوسرا گروپ آیا، دوسرا گروپ جو آیا تو اس نے کیا کیا کہ بینک لوٹنا شروع کیے، اور وہ بینک اس طرح لوٹتے تھے کہ 2 گاڑیوں میں 10 12 لوگ جاتے تھے، سیکورٹی گارڈ کو مارتے تھے، پولیس والا اس کو شہید کرتے تھے، اور بینک لوٹتے تھے، اور پھر ان کا انکاؤنٹر ہوا شالتیف ٹاؤن میں۔ تو ابھی ہمارے موجودہ ایڈیشنل IG جو CTD ہیں اعزاز صاحب، ان کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر ہوا جس میں 4 دہشت گرد تھے، وہ
3 مارے گئے، 1 زخمی ہو گیا تھا، اور وہاں ہمارے 2 جوان بھی شہید ہوئے تھے اس گھر پہ جہاں پر یہ ہوا تھا. وہاں سے ایک مقبی برآمد ہوا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ کرتے کرتے عاشور بلاس تک پہنچ گیا. عاشور 2009 کا بلاس بھی اسی جندلہ نے کیا تھا. پھر جندلہ نے اور بہت سے ایسے اٹیکس کیے جو پہلے کبھی کراچی میں نہیں ہوتے تھے. اچھا، عاشورہ بلاس جو ہوا اس میں یہ ہے کہ مارکیٹوں کو آگ لگائی گئی، دکانوں کو آگ لگائی گئی، کیا یہ ان کے پلان میں شامل تھا یا یہ کسی اور نے کیا؟ نہیں، اس کیس کے 2 حصے ہیں. یہ اس وقت بھی یہ ایک ایشو بنا تھا. اختلاف پہلے یہ ہوا کہ یہ خودکش حملہ ہے، یہ پلانٹڈ حملہ ہے یا کیا تھا. تو کیونکہ جو کرائم سین کی اسٹڈی تھی وہ ہم نے کی، بہت اس پہ باریک بھی نہیں اسے دیکھا تو پتہ چلا یہ خودکش تو کم از کم نہیں ہے. لیکن اگر آئی ڈی بھی بلاسٹ ہوئی ہے تو اس کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا. جس طرح ہر چیز کا جب وہ ہوتا ہے بلاسٹ وغیرہ تو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ خودکش ہے یا یہ گاڑی میں لگا ہوا تھا یا زمین پہ رکھا ہوا تھا. یہ بڑا مشکل کرائم سین تھا جس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اس میں ہوا یہ کہ ایک لوہے کا پیس ہمیں ملا، مجھے وہ بلڈنگ کی چھت سے ملا جو 4 منزلہ اونچی تھی. جب اس کو نیچے لے کے آیا تو اس کو دیکھا تو وہ یعنی باہر سے اندر سے فولڈ ہوا ہوا تھا. پھر پرانی فوٹیج نکالی تو پتہ چلا کہ وہاں ایک پول تھا، اس کے اوپر قرآنی آیات کا ایک باکس لگا ہوا تھا. تو اس کے اندر آئی ڈی فکس کی گئی تھی. تو کسی کو شک بھی نہیں پڑا. سویپنگ وغیرہ بھی ہوگی ساری. جب جلوس وہاں پہنچا تو جلوس میں وہ بندہ تھا جس نے اپنے دوست کو سگنل دیا جو لانڈی میں تھا. کیونکہ اس وقت موبائل فون جیمر وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا. اس نے وہاں سے اپنے موبائل سے اس موبائل کو جو آئی ڈی میں لگا تھا اس کو سگنل دیا. اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ نمبر ڈائل کریں اور بلاسٹ ہو جائے، نہیں، اس کے پیچھے پہلے کوڈ ملاتے ہیں پھر نمبر ڈائل کرتے ہیں تاکہ محفوظ رہے، ورنہ غلطی سے نمبر ڈائل ہو جائے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے یہاں. اور میری سروس میں یہ پہلا عاشورہ تھا 2009 کا جس میں 6 7 8 9 10 تک جن سے بلاسٹ ہوتے رہے چھوٹے چھوٹے ہر جگہ. لیکن یہ بہت بڑا ہوا تو اس میں بھی جندلہ انوالو تھی. پھر اس کے لوگ جو تھے وہ میں نے کوئی 15-20 دن بعد پکڑ لیے تھے. جب وہ پکڑے گئے تو وہ کیسے پکڑے وہاں؟ وہ میں وہ بیک گراؤنڈ کو بتاتا ہوں. وہ ہوا اس طرح تھا کہ اس وقوعے سے کوئی سال پہلے ادھر قائد آباد سے آگے ایک واقعہ ہوا تھا. وہاں ایک مرڈر ہوا کسی کا گھر کے باہر. تو نارمل بات تھی، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ جو مرڈر ہوا اس کے برابر میں جو گھر ہے اس میں گرنیڈ لگائے ہوئے، کسی نے کہ دروازہ کھولیں گے تو بلاسٹ ہو جائے گا. تو میں نے ٹیم بھیجی، میں نے جا کے دیکھا وہاں واقعہ کیا ہوا. تو پتہ ہی چلا کہ اس سوسائٹی میں ایک آرمی کے ریٹائرڈ صوبیدار صاحب رہتے تھے، ان کے برابر میں کوئی رہتا تھا کہ تو ایک دن انہوں نے کہا یار تمہاری سرگرمیاں بڑی مشکوک ہیں، آپ لوگ آتے ہیں رات کو دن کو، پتہ نہیں چلتا آپ کے بارے میں. تو انہوں دوسرے دن ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے گلے میں کارڈ ڈالا ہوا تھا ایک ٹی وی چینل کا. اس نے کہا جی میرے عزیز ہیں، ان کو تنگ نہ کریں، ہم تو نارمل سے لوگ ہیں. خیر وہ بات آئی گئی ہوگی. 1 یا 2 دن بعد وہی بندے دونوں واپس آئے، ان کی بیل بجائی، ان کو باہر جیسے باہر ان کو شوٹ کیا اور نکل گئے. پولیس پہنچی تو پتہ چلی برابر کے گھر میں رہتے تھے وہ لوگ. جب گھر میں گئے تو یہ آئی ڈی وغیرہ تھی. تو میری ٹیم وہاں جو پہنچی تھی انہوں نے وہاں سے جتنا کچرا ملا وہ سارا اٹھا کے لیا. اس کچرے میں ہمیں بہت سی چیزیں ملی، موبائلوں کے نمبر، یہ وہ. تو ہم ان سے پوری ایک انوینٹری بناتے رہے. تو اس میں ایک نئے ڈیزائن کا ایک پرانا ماڈل تھا لیکن وہ اب استعمال نہیں ہوتا تھا فون. تو اس فون کے بھی بہت ساری چیزیں ملی ہمیں. تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ یہ جو فون ہے کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہا ہوگا. تو ہم نے پوری کراچی میں چیک کیا کہ اس طرح کی کہیں آئی ڈی بلاسٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ظاہر جو بلاسٹ ہو جائے اس میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمیں ہیلپ یہ ملی کہ عزیز بٹی کے تھانے کے دوسرے ایک لائیو بم ملا تھا. جب جا کے ہم نے اس کا پارسل کھلوایا تو اس کے اندر سے جو فون ملا وہ وہی فون تھا جس کا باکس ہمیں وہاں سے ملا تھا، اس گھر سے، قائد آباد سے. تو وہ جو آئی ڈی تھی وہ پتہ چلا کہ کسی موبائل پہ لگائی تھی انہوں نے. تو موبائل جب گھومی ہے تو وہ گر گیا وزن سے. وہاں سے ہم حادثے سے شروع ہو گئے. پھر ہمیں 2-3 نمبر ملے تو وہ ہم نے انٹیلیجنس بیورو سے شیئر کیے کہ ان کو لسننگ پہ لگاتے ہیں. تو سال ایک تقریباً یا 8-10 مہینے وہ چلتا رہا فون. کوئی خاص بات نہیں تھی اس کے اوپر. لیکن عاشورے سے کچھ عرصہ پہلے اس میں 2-3 باتیں بڑی مشکوک تھی. ایک تو اس میں یہ ہے کہ جی بھائی اوپر سے آ گئے. دوسری تیسری بات یہ تھی کہ جی وہ کہاں ملنا ہے. تیسری تھی کہ کچھ پیسے چاہیے بھائی کو. یہ تھی باتیں مشکوک، لیکن اتنی مشکوک نہیں تھی کہ ہم فوراً اس پہ کام کرتے. میں نے بتایا نا آپ کو، ہم بڑے آرام سے لگے رہتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے کہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. بلاسٹ ہونے کے بعد 10 کو یا 11 12 13 تاریخ کو عبدالخالق شیخ صاحب ہمارے جو آئی جی بلوچستان تھے بھی، ان کی زیر نگرانی ایک ٹیم بنائی گئی جس میں میں ایس پی تھا اور سر اس کو سپروائز کر رہے تھے. خالق صاحب شاید ڈی آئی جی تھے. جی ہاں. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو
थाना शहर नूरजहां के दूर से जुमे के दिन इत्तला मिलती है कि वहाँ कोई बॉम्ब मिला है। हम भी पहुंचते हैं वहाँ पर, मेरे ख्याल में खोसू साहब भी थे साथ में, तो हम सारे गए। तो जाके शहर नूरजहां में हमने वो बॉम्ब देखा, एक प्लास्टिक का बॉक्स था, उसके फुल एक्सप्लोजिव था, बाहर नट पट लगे थे। तो मुझे ये तो पता था कि जो नट लगे हुए हैं, जितने ब्लास्ट में सब में नट लगे हुए हैं, एक कॉमन बात सामने, अमूमन बॉल पेयरिंग्स होते हैं, उसमें नट लगे थे। तो वो देख के हम वापस आए तो मुझे एकदम मेरी टीम ने कहा सर उसमें मोबाइल तो नहीं लगा हुआ था। हम दोबारा भागे वहाँ पर। जब दोबारा गए जाके उस आईडी को दोबारा खोला तो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि उसके अंदर जो मोबाइल फ़ोन लगा हुआ था, उसका बॉक्स भी हमें 1 साल पहले मिला था, अजीज भट्टी से जो कैदाबाद से। अब आप समझ रहे हैं, कैदाबाद उधर से 2 एविडेंस मिली, एक तो अजीज भट्टी से मिला फ़ोन, इसके अंदर जो मोबाइल फ़ोन लगा हुआ था, उस मोबाइल फ़ोन की इमेज और उसका जो बॉक्स था ना, वो हमें वहाँ से मिला था, कैदाबाद से। वो मैच जैसी हुई हमारे लिए ब्रेकिंग थी, मैं सीधा आई साहब के पास गया। तो मैंने कहा सर हम बंदे उठा लेंगे, इसमें हमें शक है कि फलां लोग होंगे। तो खैर वो बंदे पकड़े गए। जब बंदे पकड़े गए तो हमने सारी वर्किंग की थी, तो कौन है क्या करते हैं। तो रात के टाइम अब्दुल खालिक शेख साहब और हम सारे गए, तो अंडा मोड़ से हम लाइव बम उन्होंने रिकवर करवाया। वो बिल्कुल ब्लॉक बम बना हुआ था, जैसे ईंट पड़ी होती है, उसमें तकरीबन 4 kg के करीब एक्सप्लोजिव लगा हुआ था। नट कंप्लीट आईडी थी, लेकिन वो किसी वजह से वो उन्होंने वहाँ छुपा दी थी, कहीं पट ना जाए। वो लेके आए तो उसके बाद ये केस खुल गया सारा। अब जब ये केस ओपन हो गया तो फिर वही जो इख्तलाफ आप कह रहे हैं ना, ये प्री प्लान थे क्या था। उन्होंने हमें बताया कि जी हमने इस कुरानी आयत के बॉक्स को मार्क किया था, 2 दिन पहले हमने इसके ताला काटा, कुरान पाक के वो औराक निकाले, इस आईडी को अंदर लगा के हमने अपना ताला लगा दिया था। तो मोबाइल फ़ोन जो था वो उसमें 8-10 दिन तक की बैटरी होती थी। तो जब आशूरे वाले दिन वहाँ पहुंचा जुलूस, तो हमारा लड़का जो आगे था उसने वहाँ से मिस कॉल दी, हमें पता चल गया, तो लंडी वाले ने ब्लास्ट कर दिया। ये तो हो गया ब्लास्ट। अब आफ्टर ब्लास्ट जो कह रहे हैं ना प्लानिंग, इस पे थोड़ा सा एक इख्तलाफ हुआ था जी, ये क्या था। तो मैंने उससे ये कहा था, मैंने कहा इसके 2 पार्ट हैं, ये जो अटैक हुआ है ना ये टोटल रिलीजियस है, ये सेक्टेरियन मामला है। उसके बाद जो हुआ है वो इसका रिएक्शन है, प्री प्लान नहीं था, लेकिन जो हुआ वो पुरानी एक्सपर्टीज होती थी लड़कों की, कराची के लोग थे, कराची में आग लगाते भी रहे, होती भी रही है। तो इसलिए फिर 2 टीमें अलग अलग बनी थी, ब्लास्ट और आफ्टर ब्लास्ट। आफ्टर ब्लास्ट वाली जिसने भी की है उसकी रिपोर्ट होगी, लेकिन ब्लास्ट तक मैंने साबित किया कि ये सेक्टेरियन था। उस वक्त फिर कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, बोलते बंदे सही हैं, कोई गलत है। फिर कुछ अरसे बाद, कुछ 6 महीने में लगता है, मुझे याद नहीं सही, सिटी कोर्ट पे हमला होता है और पता चलता है जी वहाँ एक मुलजिम मारा गया और 3 भाग गए। हम भी पहुंचे वहाँ पर, हमें नहीं मालूम तो कौन भागा है। जब वहाँ पहुंचे तो पता चला जो 4 बंदे हमने पकड़े थे, उनके साथियों ने जो बाथरूम थे उसके अंदर उनके लिए सामान रखा हुआ था, ग्रेनेड और पिस्टल। ये वॉशरूम गए, हथकड़ी लगी थी उनको, वॉशरूम में गए, वहाँ से उन्होंने एक ने अपनी हथकड़ी काटी, एक ने हाथ पे लपेटी, ग्रेनेड और पिस्टल उठाए, बाहर आए, पुलिस वाले को शहीद कर दिया। जब वो भाग रहे थे उसमें एक जो था वो काफी बड़ा लंबा चौड़ा था, तो भागते हुए वो गिरा, उसको गोली लगी, तो उसके हाथ में ग्रेनेड फट गया, वो मर गया। 3 भाग गए, वो यहाँ से भागे, फिर उनकी बहुत भाग दौड़ की, कोई नहीं पकड़ा गया, वजीरिस्तान चले गए। हमने काफी 9-10 साल से भी ज्यादा उनका पीछा किया। तो अभी 2021 या 22 में अब उनका एंड हुआ है। एंड कैसे हुआ है कि एक तो खैर बाद में पकड़ा गया, वो रंगीटों में मारा गया। 2 जो थे वो वजीरिस्तान में थे, जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो चले गए अफगानिस्तान, शरावक के एरिया में। तो वो वहाँ रह रहे थे, उनका काम सिर्फ ये था कि वो कराची नहीं आएंगे, वहाँ आईडीज बना के भेजा करेंगे। तो उस्ताद असलम था उसके अंदर, वो काम करते थे, सारा एक्सप्लोजिव वगैरह वो बनाते थे और आगे भेजते थे। जब वो दोनों मारे गए तो उनकी वाइफ जो थी वो वापस पाकिस्तान आई, फिर हमने उनको इंटरोगेट किया तो उन्होंने फिर कंफर्म किया जी वो दोनों मारे गए। तो इस तरह जुंदला का वो चैप्टर खत्म हुआ। अच्छा, फ्रांसीसी इंजीनियरों को भी अटैक किया गया था, बस पे अटैक हुआ था जो, तो ये और उसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साबिक सदर जो हैं उस पे भी हमले की कोशिश की गई, लेकिन वो तो नाकाम बनाई गई। तो इनमें कौन से ग्रुप थे, ये हमला कैसे हुआ, और परवेज़ मुशर्रफ के जो थे मुल्ज़मान या फ्रांसीसी इंजीनियरों के, उन तक आप कैसे पहुँचे? देखें वो दोनों केसेस हैं पिंडी के। उसमें पहला हमला तो नाकाम इसलिए शायद हुआ कि उसमें गाड़ियों में जैमर लगे थे और शायद रिमोट कंट्रोल डिवाइस थी, गाड़ियां गुजरने के बाद वो ब्लास्ट हुआ था, जो पहला हुआ जिसमें ब्रिज के ऊपर लगा था। लेकिन दूसरा हमला तो तकरीबन कामयाब ही था, क्योंकि उसमें 3 तरह से खुदकश हमला किए गए थे, उनकी गाड़ी भी इसमें डैमेज हुई थी। तो अमजद फारूकी ग्रुप था एक, अमजद फारूकी बाद में मारा गया इंटीरियर सिंध में। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के टेररिस्ट थे। तो वो जो केस था वो डिटेक्ट भी हुआ, तो उसमें लोग पकड़े भी गए, अमजद फारूकी यहाँ मारा गया। तो वो इस वजह से नाकाम हुआ कि उसमें गाड़ियाँ
اسپیڈ میں تھیں لیکن اٹیک ہو گیا تھا, گاڑیاں ڈیمیج ہو گئی تھی, مشرف صاحب کو اللہ نے بچایا تھا لیکن باقی ان کا نقصان ہوا تھا پیچھے. اچھا, نشتر پارک تھانہ جو ہے اس میں سنی تحریک کی پوری قیادت جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, تو اس میں جو ملزمان پکڑے گئے کون تھے پیچھے, کیا مقصد تھا ان کا, پوری سنی تحریک کی قیادت جو ہے؟ دیکھیں جو نشتر پارک ہے نا, اس میں ایک بڑی کنفیوژن ہے. اس میں لگتا ہے ایسے جیسے بظاہر کہ جی وہ ٹارگیٹ ہی سنی تحریک کو کیا گیا ہے, ایسا نہیں تھا. جس وقت یہ نشتر پارک میں دھماکہ ہوا ہاں تو کچھ لوگ اسٹیج پہ تھے جو سنی تحریک کی قیادت تھی, باقی نمازی نیچے تھے. تو اسٹیج اوپر تھا اور نمازی نیچے تھے. لوگوں نے نماز پڑھی, جب سلام پھیر دیا تو وہ خود کا حملہ آور جو نا وہ تیسری چوتھی صف میں نیچے کھڑا تھا. جب وہ کھڑا ہوا تو جیکٹ یہاں تک ہوتی ہے نا, یہاں تک ہوتی ہے, تو اس نے کھڑے ہو کے جب بلاسٹ کیا نا تو اس وقت سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے, کوئی سجدے میں تھا, کوئی رکوع میں تھا, کوئی قیام میں تھا. تو جب بلاسٹ کی پیلٹس گیا نا تو ایک ایک دو دو لگے لوگوں کو, کیونکہ سارے لوگ اوپر تھے, اسٹیج کے آگے زیادہ لوگ نہیں تھے کیونکہ دوسری صف میں تھا. تو وہ جو امپیکٹ گیا ہے اس میں زیادہ تر سنی تحریک کے لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے. اس کے پیچھے جو لوگ تھے, کیونکہ پیچھے بال بیرنگ نہیں تھے تو پیچھے کم کیجوالٹیز ہوئی تھی, سامنے زیادہ ہونے کی وجہ سے نا اس اینگل سے جتنے لوگ اسی لین میں آئے. کیا کہیں گے کہ یہ جو ٹارگیٹ جو ہے وہ سنی تحریک کی قیادت نہیں تھی؟ نہیں, مسلک تھا, کیونکہ یہ بریلوی مسلک تھا. اور جس نے خود کا حملہ کیا وہ لشکر جنگوی کا لڑکا تھا, اور لشکر جنگوی نے اس کو پلان کیا تھا. یہ سیکٹیرین ہے, یہ بھی پیورلی سیکٹیرین تھا. اس میں بڑی بعد میں بحث ہوتی رہی کہ جمپنگ مائن تھی, ادھر سے ہوا ادھر سے ہوا, کسی اور مسلک پہ بات کی گئی, اس میں لوگ پکڑے بھی گئے لیکن وہ بعد میں ہم نے چھڑوا دیے. انہی لوگوں نے جنہوں نے یہ خود کا حملہ کیا, انہوں نے علامہ حسن ترابی صاحب پہ بھی حملہ کیا, شہید کیا ان کو. اسی ٹیم نے میرے پہ بھی حملہ کیا جس میں میں زخمی ہوا, اور یہی ٹیم تھی جن کا بعد میں اتحاد ٹاؤن میں ہمارے ساتھ انکاؤنٹر ہوا. تو انہوں نے اپنا پورا گھر جس میں رہ رہے تھے اس میں خود ہی بم سے دھماکہ بھی گھر اڑا لیا تھا. اتحاد ٹاؤن میں ہوتا. اچھا, قلندر لال شہباز پہ دھماکہ ہوا, اس میں کہا گیا کہ حفیظ بروئی گینگ ہے. اس کے بعد یہی گینگ جو ہے وہ شکارپور, جیکاباد, وہاں بھی جو دھماکے ہوئے, حملے ہوئے, تو کیا کہیں گے کہ حفیظ بروئی گینگ جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے ابھی بھی؟ اس میں یہ ملوث تھی قلندر لال شہباز والا جو دھماکہ تھا, یا جو جیکاباد میں ہوا, شکارپور میں ہوا, ابھی بھی وہ آپریٹ کر رہے ہیں؟ لیکن پہلی بات تو ہے کہ یہ سارا آپریشن جو انٹیلیجنس میں ہوا نا, یہ ورڈ سے ہوا ہے. ورڈ میں ان کا اس وقت سیٹ اپ بیٹھا ہوا تھا, بلوچستان ورڈ بزدار میں. یہ وہاں سے پینیٹریشن کرتے تھے اور کرتے تھے. اور یہ حفیظ, یہ پندرانی والے جو تھے, ان لوگوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی, اور یہ داعش کا کام تھا. یہ داعش کی طرف سے انہوں نے اٹیک کیے تھے. اور جو دوسرے دو کیسز ہیں ان میں بھی سیم یہی موڈس آپرینڈی تھا ان کا, اور یہ انہی کے اوپر گیا تھا. اس میں کچھ لوگ پکڑے بھی گیا, وہ مارے گئے ہیں بروئی والے, پندرانی والے. تو اس میں بھی اتنا مضبوط سیٹ اپ ان کا نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی ایکٹیویٹی کے قابل ہیں. اچھا, ایس آر اے کام کر رہی ہے سندھ میں, یا اور دیگر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ یہ کسی کھاتے میں آتی ہیں؟ دیکھیں, ایس آر اے جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت پاورفل ہے. زیادہ ہیں ضرور, ان کا کام دیکھیں نا, کیا گرنیڈ مار دیا, فائرنگ کی ہٹ اینڈ رن والی پالیسی ہے. یہ کھڑے ہو کے لڑنے والی ان میں صلاحیت نہیں ہے. اگر ٹرک جا رہے ہیں NLC کے, کسی کو اس پہ فائرنگ کر دی, نہیں اپنی اٹینڈنس دکھا رہے ہیں. بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مضبوط سالڈ ریزن نہیں ہے اس لڑائی کی. یہ لڑکوں کو, نوجوان نسل کو صرف برگلایا ہوا ہے, اور کوئی نہ کوئی شو اٹھا کے ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں. وہ جیلوں میں جاتے ہیں, اپنا زندگی, اپنا مستقبل, اپنا گھر بر برباد کر دیتے ہیں. تو میرا پیغام ہوگا کہ سمجھیں اس چیز کو, بلا وجہ استعمال ہونے سے بہتر ہے, اور بلکہ ان سے رابطے بھی نہ رکھیں. بہت سے تو ایسے ہیں جن کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار ہم تو استعمال ہو گئے, پھر بعد میں روتے ہیں ماں باپ بھی اور بچے بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ سندھ ریولیوشن آرمی جو بنی ہے اس میں کوئی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ خدا نہ خاصہ اسٹیٹ کو نقصان بہت بڑا دے سکتی ہے. اچھا, یہ صفورہ ثانیہ جو ہوا اس میں اسماعیلی برادری کو جو ٹارگیٹ کیا گیا, اس میں کون ملوث تھے, کون سا گروپ تھا, اور آپ ان تک کیسے پہنچے؟ لیکن ان میں پہنچنے کے لیے تو مجھے کم از کم پونے دو سال لگے تھے. یہ ایک واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد میں اس پہ کام کرنا شروع کیا, تو کرتے کرتے پتہ چلا جی کراچی میں ایک القاعدہ کا گروپ کام کر رہا ہے. عمر جلال کاٹھیو اور یہ وہ, اس میں ڈاکٹر سعدیہ وغیرہ. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پورا گلستان جو, اور گلشن اقبال, PCHS, اس میں بہت زیادہ لڑکے جو ہیں نا وہ القاعدہ کے لیے کام کرتے ہیں. وہ عسکری کم تھے, لیکن ذہنی طور پہ یا لٹریچر بنانے کے لیے, یا ان کی یہ سرکٹ وغیرہ بنانے, انجینئر بھی تھے, وہ کرتے تھے کام, جو سپلائی ہوتی تھی آگے. ان کو ختم کرتے کرتے ہمیں پتہ چلا جی پولیس کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی یہ گروپ ملوث ہے. تو آخر ہم
اس پہ پہنچے تو اس وقت تک صفورہ ہو گیا تھا. صفورہ جب ہوا تو اس کے بعد وہ جو پیچھے ہم نے 2.25 سال کام کیا تھا اس کی کڑیاں جا کے مل گئی صفورہ کے کیس پہ. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم بہت کام کرتے رہتے ہیں, چیزوں کو جوڑتے رہتے ہیں اور بلا وجہ کچا کام نہیں کرتے. کچا کام سے مراد یہ کہ جلدی سے ہاتھ نہیں ڈال دیتے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ چیز مس ہو جائے, اور پھر وہ جو اصل مقصد ہے, ہمارا مقصد ہوتا ہے نیٹ ورک ختم کرنا. 1 یا 2 بندے پکڑ کے 2 کیس حل کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. نیٹ ورک ختم ہوگا تو آپ کے شہر میں سکون آئے گا. اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہم نے کیسز کیے ہیں کم از کم اس طرح کی وارداتیں نہیں ہوئی. تو اس کے اندر القاعدہ سے نکلا ہوا گروپ جو آپس میں ناراضگی ہو گئی تھی, جو داعش میں جانا چاہتے تھے, انہوں نے اس میں کارروائی کی تھی. ابھی انہوں نے داعش جوائن نہیں کی تھی, لیکن وہ اپنا پروفائل بنا رہے تھے کہ ہم داعش میں جائیں تاکہ وہاں ہماری سی وی مضبوط ہو کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں. اچھا, 18 اکتوبر جو واقعہ ہوا, بے نظیر بھٹو جب یہ وطن واپس آئی تو اس کے اوپر اٹیک ہوا, تو اس کی انویسٹیگیشن آپ لوگوں نے کی تھی؟ جی ہاں. تو اس میں کیا ملا؟ کون تھا گروپ تھا؟ وہی گروپ تھا جنہوں نے بعد میں بے نظیر کو شہید کیا یا کوئی اور گروپ تھا؟ دیکھیں اس میں بی بی صاحب والے کیس میں یہاں پر ایک افسانہ تو بہت بڑا تھا. یہ کراچی والے کی میں بات کر رہا ہوں. گروپ تو ایک ہی تھا, ماسٹر مائنڈ بھی ایک ہی تھے پیچھے جنہوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی. اور یہ پاکستان میں پہلا ڈبل خود کا حملہ تھا. اس میں جو اس وقت میں کھڑا تھا پی سی ہوٹل کے پاس اور جلوس آ رہا تھا, تو جیسی پتہ چلا جی بلاسٹ ہوا ہے, تو ہم فوراً جب موقع پہ پہنچے تو میں نے جو حالات اور واقعہ دیکھے بڑے خوفناک تھے. اس میں آگ لگی ہوئی تھی, اور لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے کی طرف گرے ہوئے تھے, کچھ لوگ پیچھے کی طرف گرے ہوئے تھے. تو یہ جو کرائم سین پہ پہلی چیز دیکھتے ہیں نا, وہ آپ کو کرائم سین کے سے پہلے ہونے والے واقعات کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ یہ ہوا کس طریقے سے. کیونکہ جو لوگ آگے طرف گرے تھے ان کا مطلب پیچھے اٹیک ہوا تھا نا, تو جن کے سامنے ہوا وہ ادھر مطلب یوں اور سیدھے الٹے لوگ پڑے تھے, لاشیں اور خون ہی خون تھا. تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو لوگ ڈنڈے لے کے بھاگے ہماری طرف, کیونکہ وہیں پولیس کی موبائل میں آگ لگی تھی. شروع میں کنٹروورسی تھی کہ شاید پولیس کی موبائل میں دھماکہ ہوا ہے. جب ہم پہنچے تو ہم نے تو کہا ہمیں مار دیں گے, تو ہم نے بھی ڈیڈ باڈی کو ایسے ہاتھ ڈال دیا, تو انہوں نے رک گئے. پھر ہمارے سے نکلے دوبارہ گئے, تو اس میں جو میں نے اسیسمنٹ کی اس میں بی بی صاحبہ بچی کیسے. دیکھیں ان کا جو ٹرک تھا وہ بے شک بلٹ پروف تھا. ان کی پلاننگ سے, جو دہشت گرد کی پلاننگ کے حساب سے, اگر جو وہ سوچ کے آئے تھے نا, اگر اس طرح ہی ٹرک بنا ہوتا تو اس دن نقصان ہو سکتا تھا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ٹرک ہمارے یہاں جو ڈرائیونگ وہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے ہے, ہم رائٹ ہینڈ سے گاڑی چلاتے ہیں نا, بس وغیرہ, اور اترتے ہم لیفٹ سائڈ سے. بالکل ایسے ہی خوش قسمتی تھی یا کسی کی عقل مندی سے, جو بھی تھا, اس میں ڈرائیونگ بھی رائٹ سائڈ پہ تھی اور اترنے کا راستہ بھی رائٹ سائڈ پہ تھا. خود کا حملہ آور کے دماغ میں یہ تھا کہ میں فرنٹ سے ایک اٹیک کروں گا, تو بی بی جب اتریں گی تو لیفٹ سائڈ پہ دروازہ ہوگا, وہاں سے اتریں گی. انہوں نے گاڑی تو نہیں دیکھی ہوئی تھی. تو پہلے والے نے جب بلاسٹ کیا تو بالکل صحیح تھا, وہ بی بی کو ریسکیو کیا جا رہا تھا, تو اس نے دوسرے نے اپنے ٹائم پہ آگے بلاسٹ کر دیا. تو یہ ڈبل بلاسٹ تھا؟ جی ڈبل بلاسٹ ہے. یہ جو کہتے ہیں بچہ دیا اور گڑیا دی, سب بیکار باتیں ہیں. دونوں خودکش تھے اور زندہ لوگ تھے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ادھر بچت کیسے ہوئی. دونوں خودکش حملے جو ہیں ٹرک کے لیفٹ سائڈ سے ہوئے ہیں, ایک تھوڑا فرنٹ سے ہوا ہے, تھوڑا ادھر سے. ان کا خیال تھا کہ جب بی بی گیٹ سے نکل رہی ہوں گی, ریسکیو ہو رہی ہوں گی یا شفٹ ہو رہی ہوں گی, تو اس وقت کریں گے تو امپیکٹ آئے گا. ان کی پلاننگ کے حساب سے ٹھیک ہوئی, لیکن دروازہ جو تھا نکلنے کا وہ رائٹ سائڈ پہ تھا, تو لیفٹ پہ بلاسٹ ہوا تو امپیکٹ تو پورا لے گیا ٹرک, لیکن نیچے سے جو پیلٹس گئے نا وہ جو کو لگے, تو خیر بی بی کو نکال کے لے گئے. اگر اس وقت بھی بی بی تھوڑا سا اندر ہی ہوتی تو تھوڑا نقصان کو زخمی ہو سکتی تھی. کیسے کہ جو ٹرک کا لیفٹ والا سائڈ تھا نا, وہ ڈیمیج ہو گیا. نہیں, لیفٹ والی سائڈ پہ ایک چھوٹا سا ایگزاسٹ فین لگا ہوا تھا. گاڑی پوری اس ایگزاسٹ فین سے اس کا اتنا امپیکٹ اندر آیا کہ کموڈ بھی اکھڑ گیا, اس کے اندر کی لگی ہوئی شیٹیں بھی اکھڑ گئیں, اور جو صوفے وغیرہ تھے وہ بھی الٹ ہو گئے تھے. یعنی اتنا امپیکٹ تھا اس کا. تو وہاں سے بچت ہوئی, بی بی صاحبہ کو لے کے چلے گئے. صبح پھر جب ہم لوگ گئے تو کرائم سین کو دوبارہ وزٹ کیا, تو وہاں سے ہمیں وہ اسٹرائکنگ سلیو ہوتی ہے جو خودکش حملہ اور استعمال کرتا ہے, وہ بھی ہمیں ریکور ہو گئی تھی. تو یہ 2 خودکش حملے تھے, کوئی شک نہیں ہے. بچت کی وجہ صرف الحمدللہ یہ تھی کہ اچھا, بی بی کو کس نے بچایا؟ کون اس کو وہاں سے لے کے گیا پھر جیسے یہ دھماکہ ہوا؟ دیکھیں میرے خیال میں ان کے ساتھ جو ٹیم تھی, میرے خیال میں ہمارے پیر فری جان سلیم صاحب, ذوالفقار مرزا صاحب تھے, یا اس وقت جو بھی ٹیم تھی, کیونکہ ہم تو پھر انویسٹیگیشن میں لگے, جب پتہ چل گیا وہ محفوظ ہیں الحمدللہ, تو نکل گئی ہیں. تو باقی تو ہمارا کام تھا کہ اس کو پھر انویسٹیگیشن کو وائنڈ اپ کرنا, لیکن وہ کیس ٹریس نہیں ہوا آج تک.
اچھا، اس کیس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا اس کا پھر ابھی تک، مطلب وہ کیا چالان ہو گیا ہے، ملزمان نہیں گرفتار دیکھیں ہو اس گئے؟ میں ملزمان نہیں پکڑے گئے، اچھا، بالکل کلیئر بات ہے، اس میں ملزمان کوئی نہیں پکڑے گئے، لیکن اس کا اقرار تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ امیر مبلغ نے اپنی بک میں بھی کر دیا کہ ہم نے کیا تھا، اور واقعی اس وقت کے حالات اور واقعات کو دیکھا جائے تو یہ انہی کے لگتا ہے اور انہی کی یہ ٹارگیٹ تھی بیوی صاحبہ۔ اب وہ پیچھے پلاننگ ماسٹر مائنڈ یہ سب کچھ کر کے اور بیت اللہ محسود تک جاتے ہیں، تو میری ذاتی رائے میں یہ کام انہی کا تھا جنہوں نے کلیم کیا اس کو۔ اچھا، ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے جو مطلب ماضی میں ہوتی رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہیں جو ابھی نظر نہیں آ رہے، تحریک طالبان ہو، داعش ہو، جنگجوی ہو، دیگر جو بھی گروپس ہیں، تو کیا یہ کبھی بھی یہاں جو ہے وہ پھر وہی اس کنڈیشن میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹی ٹی پی جو ہے دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہے، اچھا، اس میں کوئی شک نہیں، کافی پاورفل طریقے سے یہ ایکٹیو ہو رہی ہے، لیکن ابھی یہ اس کا پورا دور کراچی کی طرف نہیں آیا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ایک تو کراچی میں بہت زیادہ پہلے کام ہو چکا ہے، اور ٹی ٹی پی کبھی کام اکیلے نہیں کر سکتی اگر کراچی میں سپورٹ نہ ملے اس کو، ٹھیک ہے۔ ٹارگیٹ کلنگ تک تو ان کو سپورٹ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کوئی بڑا کام کرنا ہے، لیکن ابھی اگر وہ ایک کام کر لیتے ہیں تو پہلے کے مقابلے میں ابھی دیکھیں نا، وہ ایک دن میں 3 بلاس کرتے تھے، ہفتے میں 5 ہو جاتے تھے، مہینے میں کتنے ہو جاتے تھے، تو لگاتار کام چلتا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوکل سپورٹ جو تھی، جو لوکل دہشت گرد تنظیم تھی، یہاں جو بھی گروپس تھے، لیاری گینگ وار ہو، اس میں ایم کیم کی جو دہشت گرد ونگ تھی، تو کیا وہ اس جو بھی دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو لوکل سپورٹ ملتی تھی ان تنظیموں سے؟ دیکھیں یہ آپ نے لیری گینگ وار اس کی بات کی نا، ایم کیم کی، یہ جب جنگ ہے نا، ساری مذہبی جنگ ہے جس کو جہادی ریلیجیس ٹیررزم کہہ سکتے ہیں نا، اس کے لیے اسی مائنڈ کے لوگ چاہیے۔ اس وقت دیکھیں لوگوں میں ہمدردیاں بہت تھیں، لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، پیسہ بہت آتا تھا، روٹ کھلے ہوئے تھے، آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ یہاں والے لوگ ٹیررزم کر کے اوپر اور اوپر والے نیچے آتے تھے، اوپر سے فیسیلیٹیشن ملتی تھی، بارود ملتا تھا، پیسہ ملتا تھا، یہاں ایکٹیویٹیز ہوتی تھی۔ یہ جو کٹ آؤٹ بیچ میں لگے نا، اس سے بہت فرق پڑا ہے، اور اب جو کراچی میں ان کے سلیپر سیل یا جو کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ اس لیول پہ کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہو سکتے جس لیول پہ 2015 تک تھے۔ یہ تو انشاءاللہ امید ہے ہمارے کو، اور یہاں آگے اب ان کو کام کرنے میں ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بولیں جی اس طرح جس ریگولر چل رہا تھا معاملہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جیلوں سے آپ کو سپورٹ ملی؟ جو دہشت گرد گرفتار ہوتے تھے، مختلف جو کیس ہوتے ہیں، تو اس میں انٹروگیشن جو جیل میں دہشت گرد گرفتار تھے وہاں سے سپورٹ ملتی رہی؟ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، جو تو موٹیویٹڈ لوگ ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے ہوں، ان سے آپ کو مدد نہیں ملتی، وہ آپ سے وہ تعاون نہیں کرتے، اور اگر وہ تعاون کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے رسک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں کہ آپ کو بھی انفارمیشن دی، ادھر بھی انفارمیشن دی، اور آپ کو ٹریپ کرا لیتے ہیں۔ تو اس میں انٹروگیشن میں لیڈ ضرور ملتی ہے، ان سے وہ ہیلپ نہیں ملتی کہ وہ ہماری کو مدد کر رہے ہیں۔ اچھا، بلوچ تنظیمیں جو ہیں وہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے، جیسے کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا، چائنیز اٹیک ہوا، تو مطلب وہ کراچی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، یہ کوئٹہ میں بھی کر سکتے ہیں، تو کراچی ان کا ہدف کیوں ہے؟ دیکھیں وہاں پر بلوچستان میں کافی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی جو آواز ہے، گونج ہے ان کی، وہ ان کے مقصد کے مطابق نہیں ہو رہی۔ وہاں فورسز کو بہت زیادہ اٹیک کیا انہوں نے، فورسز نے بھی ان کو بہت ٹھیک ٹھاک جواب دیا آگے سے، لیکن اب وہ جو وہاں کاروائی ہوتی ہے وہ پھر انٹرنیشنل خبر نہیں بنتی۔ یہاں 6 مہینے، سال، 8 مہینے بعد جو کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، تو یہاں جو ان کا امپیکٹ آتا ہے وہ پھر انٹرنیشنلی جاتا ہے۔ کامیاب تو یہاں نہیں ہوئے، مثال اگر آپ اس کو کہیں کہ کامیاب تھے چائنا کانسلیٹ میں چلے گئے، تو میں کہتا ہوں ناکام تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تو اندر جا کے جھنڈا لہرانا تھا، وہ باہر ہی مارے گئے۔ اسٹاک ایکسچینج کے اندر جا کے ان لوگوں کو یرغمال بنانا تھا، ناکام ہو گئے۔ کراچی یونیورسٹی والے میں وہ کسی حد تک کامیابی لگتے ہیں کیونکہ وہ آسان ٹارگیٹ تھا۔ ایئرپورٹ پہ جو چائنیز کو کیا، بڑا حملہ کیا، لیکن اس میں زیادہ تر کیجویلٹیز نہیں ہوئی، تو وہ یہاں کر کے اس خبر کو اب دیکھیں ایئرپورٹ کے بعد اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے نا، اس کی خبر بنتی ہے کراچی ایئرپورٹ، تو خبر تو 2 چائنیز کی ہے، لیکن نام جب کراچی ایئرپورٹ کا آتا ہے پھر انٹرنیشنل خبر بنتی ہے۔ بالکل۔ تو اب آپ نے اتنی کاروائیاں کی دہشت گردوں کے خلاف، بہت ساری تنظیموں کے خلاف، آپ کو خود کو تھریٹس، کتنے حملے ہوئے آپ کے اوپر، آپ کو کتنے تھریٹس ابھی بھی موجود ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارا جو کام ہے اس میں تو تھریٹ پرسیپشن تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، تھریٹ تو رہے گی، کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی شہر میں رہتے ہیں، یہیں گھومتے ہیں، یہیں ہمارا سوشل نیٹ ورک ہے، سب کچھ ہے، تو کوئی اللہ کی مہربانی ہے اور کچھ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ رکھے گا۔ تو یہ ایک جنگ نہیں تھی صرف، یہ تھوڑی سی اس میں ایتھکس بھی ہیں۔ اس میں ایتھکس مراد یہ ہے کہ ہم نے جب جہادیوں کے خلاف کام کیا، کچھ بھی کیا، ہم نے فیملیوں کو ڈسٹرب نہیں کیا کسی کی بھی۔ ہر دشمن کی ایک کوالٹی ہوتی ہے نا، کئی دشمن بہت گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ چلو آپ نہیں تو آپ کی فیملی، یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، تبھی تک انہوں نے ہمارے ساتھ بھی نہیں کیا ایسا۔
تو باقی ہم تو ان کے نشانے پہ ہیں، انہوں نے جتنی کوششیں کی ہیں اللہ نے بچایا ہمیں. آئی ٹی بھی بلاش کی، میرے گھر پہ بھی اٹیک کیا انہوں نے، بعد میں میری فیملی بھی فائرنگ بھی الحمدللہ. ابھی تک تو محفوظ ہیں، آگے بھی اللہ انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. اچھا، باہر جن سے آپ لڑ رہے ہوتے ہیں دشمنوں کے بھی حملے ہوئے، دوستوں کے بھی حملے ہوئے آپ کے اوپر، تو ابھی کچھ ٹائم پہلے بٹ کوائن کا معاملہ آیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے اوپر ایک یہ بڑا اچھا الزام سوال کیا آپ نے. اصل میں یہ میرے ایک سپاہی کی غلطی تھی، اور اس پہ کافی میڈیا پہ بھی شور مچا، اور مجھے خود بھی بڑا شرمندگی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا. اور میں اس بات پہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ جو ایک سپاہی نے غلطی کی، آئی جی صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے 2 بار بلا کے سنا، اور یہ بھی اچھا کیا انہوں نے مجھے وہاں سے ہٹا کے سی ٹی ڈی سے اور انکوائری کی اس کی. اور میں خود اس کے حق میں تھا کہ اس طرح کی انکوائری، اس کی ایڈیشن آئی جی سی ٹی ڈی جو ہمارے درمیان یعقوب مناز عامر فاروقی صاحب نے انکوائری کی. تو آئی صاحب میں نے ایک ہی ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا سر یہ اگر قصوروار اگر ہم نکلے، ہاں کمانڈ میں کمزوری ہو سکتی ہے کہ میرا سپاہی تھا، مجھے کیسے نہیں پتہ چلا. اصل میں وہ ڈرائیور تھا سی ٹی ڈی کا، تو گاڑی لے کے جیسے روٹین میں جاتا اس نے اپنی گاڑی استعمال کر لی. تو میں نے کہا سر میں خود ذہن دے دوں گا اگر میں گناہ گار ہوا، اگر میں بے گناہ ہوا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے واپس سی ٹی ڈی بھیجیں گے. صرف اس لیے نہیں کہ سی ٹی ڈی کوئی، میں چاہتا ہوں میں نے اتنی سروس کی ہے وہاں، بالکل. تو مجھے وہیں سے ریٹائرمنٹ چاہیے. تو آئی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بات کا میرا مان رکھا، انکوائری کلیئر ہوئی، مجھے واپس بھیجا، اور مجھے انہوں نے فیئر ویل لنچ بھی دیا، اور بڑے عزت والے طریقے سے مجھے رخصت کیا انہوں نے. اور یہ سندھ پولیس کا بھی شکریہ. راجہ صاحب، ہم آخری آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ نے دہشت گردوں کے خلاف اتنا کام کیا ہے، ان کے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ جو یونیورسٹیز پہ پڑھ رہے ہیں، یا سندھ کے جو نوجوان ہیں، ہم کہیں گے کہ بہت ساری کالا دم تنظیمیں ایسے گلی میں مل جاتی ہیں آج کل، ان نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان تنظیموں سے وہ کیسے بچیں، دہشت گردوں سے کیسے بچیں؟ کیونکہ یہ تنظیمیں ماضی میں تو دیکھیں آپ مسجدوں تک پہنچ گئی تھی، اسکولوں تک پہنچ گئی تھی ہمارے، ابھی تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں جو اپنے ہمارے صوبہ سندھ کے جو بچے ہیں ان کو میں یہ گائیڈ لائن دوں گا کہ بھائی آپ کو کسی قسم کی محرومی نہیں ہے. شکایت ضرور ہو سکتی ہیں، شکوے شکایت ہوتے ہیں، لیکن شکوے شکایت کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا کیا نہیں ملا. اور اگر کوئی آپ کو شکوہ شکایت ہے تو وہ آپ اپنے ایڈریس کریں اس کو، بجائے اس کے ٹیرزم میں جا کے وہ شکوہ جو ہے اس کو اپنا جرم بنا لیں. وہ پوری زندگی کے لیے بیکار ہو جائیں، آپ تباہ ہو جائیں، فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں. سر ایک بچہ غلطی کرتا ہے، پورے ماں باپ بہن بھائی سب برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ پوری لائف کے لیے ان کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے. جب بھی کوئی غلط حرکت ہوگی پہلے اس کے گھر پہ ریڈ ہوگا. بھائی آپ کے گھر پہ اگر ریڈ ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کاز ہی کچھ نہیں ہے، اور آپ کی ماں بہن جو ہے پریشان ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے، تو بچیں اس کے لیے. تو آپ سر ریٹائر ہوئے ہیں، تو اس آپ نے جو بھی کام کیا اس میں ڈپارٹمنٹ نے آپ کا قدر کیا؟ آپ کو کون کون سے میڈل ملے؟ لیکن میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا بے انتہا مشکور ہوں، کیونکہ اس طرح جو مجھے الحمدللہ انہوں نے رخصت کیا ہے، میرے اعزاز میں جو تقریبات کی ہیں، میں بہت مشکور ہوں. اعزازات تو دیکھیں جی، اصل تو یہ ہوتا ہے کہ شہر کو امن مل جائے، ملک سلامت رہے، صوبہ خیریت سے رہے، اس سے بڑا میڈل کوئی نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے ریکگنائز کرتے ہوئے مجھے ستارہ شجاعت دیا ہے، 2 بار تمغہ شجاعت دیا ہے، قائد پولیس میڈل دیا ہے، پریزیڈنشیل پولیس میڈل دیا ہے، اور کیش ایوارڈ بھی بہت زیادہ دیا ہے الحمدللہ، میری ٹیم کو بھی اور مجھے بھی.